الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة اشتبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، رگے تاریخ کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی مرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، ملے جس سے قوت اسلام کو اللہ ابن ابی سفیان پیدا کر، مل جائے کفر خاک میں، ربا خالد سا جوان پیدا کر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، الف الف مرۃ بعدد کل ذرہ ما تحب وترضى۔ معزز سامعین حضرات، آج 20 جمادی الاخری 1445 ہجری ہے، اور ہم اور آپ بعون اللہ تبارک و تعالی و بکرمہ صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک کے اس علاقہ غور گوشتی چچ میں مدرسہ اصحاب الصفہ جواہر القرآن میں مدرسے کے تعلیمی سال کے اختتامی پروگرام میں شریک ہیں، اور مجھ سے قبل متعدد ساتھیوں نے آپ کے سامنے منظوم اور منصور کلام پیش کیا۔ میں حقیر فقیر اور ناچیز بھی اس وقت موقع کے مناسب قرآن و سنت کے موافق لب کشائی کرنے پر مامور ہوں۔ دعا کیجئے کہ مولا کریم کی معیت خاصہ بندے عاجز کے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے، ان نیک مقاصد میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ یہ بات سچی ہے اور اچھی ہے کہ تمام شعبہ جات خدمت دین میں للہیت اور اخلاص طلب رضائے خداوندی بنیادی چیز ہے۔ اگر ہم اور آپ للہیت کی دولت سے محروم رہے تو ہماری یہ ساری محنتیں ایسی ہیں جیسے مردہ روح کے بغیر ہوا کرتا ہے۔
اس کام کی روح للہیت ہے، اخلاص ہے۔ میں آپ کے لیے، آپ میرے لیے، میری نظر آپ پر، آپ کی نظر مجھ پر، ہم دونوں سے اگر ہمارا اللہ بھول چکا ہے، اس کی رضا کی طلب رہ چکی ہے، تو پھر ہماری یہ محنتیں ضائع ہیں، عبث اور بیکار اور مہمل ہیں۔ ہمیں مخلوق سے نظر خالق کی طرف پھیرنے کی ضرورت ہے۔ مدارس دینیہ میں یہی سبق پڑھایا جاتا ہے، لِنُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لانا انبیاء کا کام تھا، انبیاء کے ورثاء کا کام ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں تو ہم اللہ کی طرف دعوت دینے میں ناکام ہی رہیں گے، اور اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے میں، پہنچانے میں ناکام ہی رہیں گے۔ اللہ ہمیں ناکامی سے بچا دے۔ موجودہ سانحہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ بھی بہت ہیں، ان میں فضلاء طلباء کی تعداد بھی کافی ہے، ہزاروں کی تعداد میں فضلاء ہر سال مدارس دینیہ سے معاشرے کے لیے تحفے کے طور پہ ملا کرتے ہیں۔ ان ہزاروں لاکھوں طلباء کرام، فضلاء عظام کا جو مشن ہونا چاہیے وہ اکثر کو یاد ہی نہیں۔ ہم مدارس میں سبق اس لیے پڑھتے ہیں کہ کل کہیں وفاق المدارس کی صنعت کے ذریعے سرکاری نوکری مل جائے، مدرسی مل جائے، امامتی مل جائے، ساری کی ساری نظر دنیا اور دنیا والوں پہ ہے، اللہ کی طرف توجہ کرنے والے بہت کم ہیں۔ مشکل یہی پیدا ہو جاتی ہے، انقلاب کی راہ میں یہی رکاوٹ ہے۔ ایک شخص حج کے لیے جا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور یہ روایت حضرت جعفر رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ہے۔ پوچھنے لگا، آپ علماء کرام سے میں نے سنا ہے بیت اللہ کی پہلی نظر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جب میں جاؤں وہاں بیت اللہ خانہ خدا کو دیکھوں تو مانگوں کیا؟ یہ اجابت اور قبولیت کا وقت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کہہ دی، اسے کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلامی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، لوی خلق لوی لوی خبری، درانہ خلق درنی درنی خبری۔ بھائی جب وہاں پہنچو اور بیت اللہ کو دیکھو تو مانگو اللہ سے اللہ ہی کو، اس سے بڑی چیز کوئی چیز ہی نہیں۔ اگر دعا کرنی ہے تو یہ دعا کرنا، اللہم کن لنا وجعلنا لکا، اے اللہ تو ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، تیرے اور ہمارے درمیان سے ساری دنیا کو ہٹا لے۔
اللہم کن لنا واجعلنا لکا۔ قرآن عظیم نے دنیا ایمان کے لیے مثال میں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو ذکر فرمایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّي ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تمام دنیا ایمان کے لیے مثال کے طور پہ، رول ماڈل کے طور پہ آسیہ بنت مزاحم کو پیش کر دیا۔ ایک طرف مزین اور حسین دنیا ہے، دوسری طرف لا الہ الا اللہ ہے۔ فرعون کے محلات کو چھوڑ کر زندان کی زینت بننے والی آسیہ، دنیا کی نعمتوں کو قربان کر کے جنت طلب کرنے والی آسیہ بنت مزاحم، دنیا والوں سے ناتا توڑ کر رب العالمین سے ناتا جوڑنے والی آسیہ بنت مزاحم تمام مسلمانوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے مثال ہے۔ اور پھر اس کی زندگی کا وہ خاص لمحہ جس لمحے میں اس نے جہان کی قربانی کے بعد اپنی جان کی قربانی دی اور رب منان کی خوشنودی حاصل کی۔ جہان کو قربان کرنے کے بعد اپنی جان کی قربانی کا وقت جب آیا، فرعون نے طرح طرح اذیتیں پہنچائیں، لیکن وہ ولیہ صاحب کرامات کثیرہ تھی۔ جب بھی فرعونی اذیت دیتے، اللہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس اذیت میں لذت عطا فرماتے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے ہاتھ پاؤں باندھ کر عرب کے آگ برساتے ہوئے سورج کی دھوپ میں رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا تھا، جہاں جہاں آسیہ وہاں فرشتہ اپنے پر پھیلا کر سایہ کر دیتے تھے۔ جہاں آسیہ کو لے جایا جاتا تھا وہاں فرشتہ اپنے پروں سے سایہ کر دیا کرتا تھا۔ جب یہ فرعونی دل برداشتہ اور نا امید ہو گئے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور مسئلہ آسیہ کے دل سے نکال نہ سکے، تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ ایک تختہ لاؤ، کچھ کیلے لاؤ، ہتھوڑی لاؤ، میں اسے آسیہ کو اس پہ لٹا کے اس کے بدن پہ میخے اور کیلے ٹھوک دوں گا۔ جب جیتے جی اس کا بدن سوراخ ہوگا تو اس سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ بھول جائے گا، اس کے دل دماغ سے اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ نکل جائے گا۔
لیکن یہ مسئلہ ایک دفعہ دل کی گہرائی میں داخل ہو جائے پھر دل ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، توحید سے اعراض انکار ممکن ہی نہیں۔ آسیہ بنت مزاحم کو لٹا کے اس کے بدن پہ کیلیں ٹھوکنے لگے، اس وقت اس کی یہ فریاد تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے اللہ مجھے فرعون کے محلات نہیں چاہیے، تیرے مہمان خانے میں جگہ چاہیے۔ ربی، قرآن تو بڑا مٹھاس سے بھرا پڑا ہے، کیا لذتیں ہیں قرآن کے حرف حرف میں، لیکن مجھ بندہ عاجز کو یہ دو الفاظ ایسا سرور بخشتے ہیں کہ جنون کی حد تک لے جاتے ہیں۔ ایک ربنا ربی، جب بندے کی زبان پہ آئے اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، تو میرا رب میں تیرا مربوب، تو خالق میں مخلوق، تو مالک میں مملوک، تو حاکم میں محکوم، تو رازق میں مرزوق، اللہ تو آمر ہے میں مأمور ہوں، تو معبود ہے میں بندہ ہوں، تو مختار ہے میں محتاج ہوں۔ ربی، تیرا تو میرے سوا بہت سے بندے ہیں، میرا تو تیرے سوا کوئی نہیں۔ ربی، اے میرے رب تو میرا بن جا، مجھے اپنا بنا لے، میرے اور تیرے درمیان سے ساری دنیا کو ہٹا لے۔ آسیہ بنت مزاحم نے یہی آواز کی۔ اور دوسرا لفظ قرآن کا جب رب العالمین فرمائی یا عبادی، اوہو اللہ اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ دعا کرو بھائیو، دعا کرو، اللہ قرآن کی سمجھ بوجھ عطا فرما دے، اللہ قرآنی علوم سے مالا مال فرما دے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ اللہ کے بندو تم کس طرف چل پڑے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آ جاؤ، رشتے وفا قرآن عظیم سے بنا لو، بنا لو، اس کے لیے اپنے دل میں محبت کے ڈیرے جما لو۔ کامیابی کا راز یہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، عوام تو عوام تھے، خواص بھی ناقدری کرنے والے بن چکے۔ جو حق ہے وہ نہیں ادا ہو رہا۔ میں نے کہا ہزاروں مدارس، لاکھوں فضلاء علماء جو آثار نمایاں ہونے چاہیے تھے، جو انقلاب ظاہر ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے آنکھیں ترس چکی ہیں، اس کو دل دینے والے نہیں، پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد۔ ضرب اللہ مثلا للذین، بہت ہی دانا اور عقل مند، دنیا میں سب سے بہترین محلات اس زمانے کے فرعون کے تھے،
قربان کر بیٹھی۔ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آسیہ جنت میں میرے محلات میں رہے گی، اس کا نکاح اللہ میرے ساتھ کرا دے گا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ مجھے فرعون سے اور اس کے برے عمل سے اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما دے۔ فرعون نے کہا نجات چاہتی ہو تو لے لو، اس کو مار دو، شہیدہ بن گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن بہت سی آنکھیں اس کی شہادت کی وجہ سے کھل گئیں۔ اس کی لونڈیاں، شاگردیں، خادمائیں کھڑی تھی جب آسیہ کی یہ قربانی انہوں نے لا الہ الا اللہ پہ دیکھی تو بہت سیوں نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ مان لیا اور پڑھ لیا۔ علماء نے لکھا ایک عاجزہ لونڈی تھی جس کی دو بیٹیاں تھی، ایک کو گود میں اٹھایا تھا، ایک کو ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی بھی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، ما سوا اللہ، نہ کوئی غوث نہ داتا، نہ نفع اور نقصان کا ذمہ دار، نہ تو خیر اور شر کا مالک، نہ کوئی عالم الغیوب، نہ کوئی ہر جگہ موجود، اور نہ کوئی حی لا یموت، ما سوا اللہ، کوئی نہیں برکت ڈالنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، دلوں کے بید جاننے والا، بچے بچیاں دینے والا، غائبانہ آواز اور ندا اور پکاریں سننے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، الہ کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں۔ اوست سلطان ہر چه خواهی آکند، عالم را درد میں ویران کند، طرفت العین جہاں برہم زنن، کس نمی آرد کے آنجا دم زنن، آنکے با مرغو ہوا ماہی دہد، بندگان را دولت و شاہی دہد، بی پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مہد گویا او کند۔ میرا اللہ اکیلا اللہ وہ الوہیت کی صفات سے متصف ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ مالک الملوک ہے، اوست سلطان، جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے اللہ کی مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، اوست سلطان ہر چه خواہی آکند، عالم را درد میں ویران کند، اس سارے جہان کو ایک ہی لمحے میں ویران کر سکتا ہے، اور
جب اللہ فنا کرنے کے فیصلے کر دے طرفت العینی جہاں برہم زنند کس نمی آرد کے آ جہاں دم زنند، پھر کوئی سانس نہیں لے سکے گا، ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وہ اللہ اتنا کامل قدرتوں والا ہے، مختار کل ہے، جس نے بغیر کسی سہارے کے ہوا میں پرندوں کو ٹھہرایا اور چلایا، اس نے بندوں میں تفاضل بنایا، فرق مراتب پیدا کیے، کسی کو دولت اور شاہی دی، کسی سے دولت اور شاہی لی۔ وہ اتنا قادر مطلق ہے کہ پاک صاف مریم کی جھولی عیسیٰ علیہ السلام سے بھر دی اور بچے کو عیسیٰ علیہ السلام کو جھولے میں توحید کے کلمے سے گویا کر دیا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ فرائض آگے بڑھے اور انہوں نے سزا مقرر کر دی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو آگ جلا کے اس کے اوپر بڑی بڑی کڑھائیاں چڑھا کے اس میں گھی ڈال کے اسے جوش دیا، گرم کیا، اور جو کلمہ پڑھے اسے گراتے رہو گراتے رہو گراتے رہو۔ ما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں۔ آج ہمارے رفقا کا جرم بھی یہی ہے، یہ توحیدی ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ فلانی اور فلانی ہے۔ اللہ کے بندو، انصاف کی روش اپناؤ۔ لا الہ الا اللہ کی پرچار کرنے والے گستاخ نہیں ہوا کرتے۔ اب تو بخوبی واقف ہوں گے، پنڈی والے شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ سناؤں۔ گستاخی کے فتوے لگانے والوں، آؤ میں تمہیں اپنا عقیدہ سناؤں۔ جہاں سارے اولیاء کی عظمتوں کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی شان کی ابتدا ہوتی ہے۔ جہاں سارے صحابہ کرام کی مرتبے اور عظمت اور منقبتوں کی انتہا ہے، وہاں سے صدیق اکبر کی عظمتوں کی ابتدا ہے۔ جس جگہ صدیق اور صدیق کی طرح سارے جہان کی رفعتوں کی انتہا ہے، وہاں سے اللہ کے ایک نبی کی شان کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ جہاں تمام انبیاء کے مرتبے ختم ہوتے ہیں، وہاں سے تو میرے سونے محمد کا مرتبہ شروع ہوتا ہے، وہاں سے تو شان محمد کی ابتدا ہے۔ ہاں، اگر میرے اللہ کو پہچاننا چاہو، میرے رب اور رب محمد کو جاننا چاہو، تو سونے محمد کو پیشانی جھکاتے اللہ کے در میں ذرا دیکھ لو۔ وہ عظمتوں والی پیشانی خالق کائنات کے سامنے زمین پہ پڑی ہے۔ ذرا دیکھو میدان بدر کو، استستغیثون ربکم، ذرا دیکھو ایکاس کے میلے میں، مسفلے کی چوک میں، صفا کی چوٹی پہ، ذرا دیکھو اللہ کے محبوب کو لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند کرتے ہوئے۔ رات کی تاریکیوں میں اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے ہوئے ام المومنین فرماتی ہے، تم نے کیا دیکھا؟ جو دیکھا ہے تو میں نے دیکھا ہے۔ آپ لوگوں نے روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کا رونا کتنا ہے، آنکھیں نم ہوا کرتی ہیں۔
زیادہ رونا ہو تو آنسو ٹپک جایا کرتے ہیں رخسار پہ، اس سے زیادہ رونا ہو تو آنسوؤں کی لڑی سے ریش کے بال گیلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ رونے والا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے روتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ سینہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھی تو ساری رات اپنی امت کے لیے دعا کرتے، ایسے روتے جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے لپٹ کے گر گڑایا کرتا ہے۔ تم کیا جانو شان رسالت، تمہیں کیا پتا کہ مشن رسالت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ عشق رسالت کیا ہے؟ تو 12 ربیع الاول کو جنڈیاں لگا کے عاشق بن بڑا، چراغان کر کے جشن عید میلاد النبی منا کے عاشق رسول غلام مصطفیٰ بن بیٹھا۔ دیکھ اکابرین اشاعت کو، اکابرین دیوبند کو، جنہوں نے مشن رسول کے لیے، مشن نبوت کے لیے، مشن رسالت کے لیے، لا الہ الا اللہ کے پرچار کے لیے جہان اور جان کے نذرانے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، جنہوں نے گستاخ رسول کے بارے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا۔ یہاں تو روش ہی بدل ہے، جدا ہو چکی حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، موت بھی قبول ہے۔ مرنا جانتے ہو؟ کون کون رسول اللہ کے ناموس پر مرنے کے لیے تیار ہے؟ بلا توقف، کوئی کسی نے نہیں سوچا، ہاتھ نیچے کرو۔ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو، مرنے سے پہلے جینا ہے۔ نبی کی حرمت پہ مرنے کے لیے تیار ہو، جینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو؟ شریعت اور سنت کی پاسداری کے لیے تیار نہیں، بدعات، رسومات، خرافات، واہیات، رواجات سنت کے مقابلے میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، لیکن حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ شادیوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے، غمیوں میں بدعات کریں گے، مگر ہم عاشق رسول ہیں۔ اشعار اور نعتیں اور نظمیں پڑھیں گے مگر عاشق رسول ہیں، اگرچہ داڑھی بھی نہیں، سنت کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، عشاق تو صحابہ تھے۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بعض امور میں موافقت کی یہود کے ساتھ، کچھ زمانہ 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز بھی پڑھی۔ اللہ کے نبی اپنی زلف مبارک بالکل سیدھے پیچھے کنگھی کر دیا کرتے تھے، یہود بھی ایسے کیا کرتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ یہود سے مخالفت میں ایک دن اللہ کے نبی نے یہ طریقہ بھی بدل لیا اور مفرق راس پہ اپنی زلفوں مبارکوں کو تقسیم کر دیا، سر کے درمیان راہ بنا کے آدھے بال دائیں طرف، آدھے بال بائیں طرف، کان کے پیچھے، گردن کی طرف پھیر دیے۔ دیکھا دیکھی متبعین نے، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی طرح اپنے بالوں کو بنا لیا۔ ایک صحابی ہے، حبشی ہے، تو وہ بھی گھر آئے۔ آپ نے اگر حبش کو دیکھا ہو تو ان کے بال کنگھی نہیں ہوتے، وہ کسی سٹائل اور ڈیزائن سے کنگھی نہیں ہوتے، بس ایسے ہی چڑیا کا گھونسلہ سر پہ پڑا ہے۔ ایسے ہی ایک حبشی صحابی ہیں، وہ گھر آئے، کبھی بال کو گیلا کرتے ہیں، کبھی بالوں کو سکاتے ہیں، اور کنگھی لے کے اس کے درمیان
راہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کے سر کو کنگھی کرنے کا یہ طریقہ اب دیکھ لیا. اتباع کا جذبہ ہے. بال گیلے کر رہے ہیں، پھر سکھا رہے ہیں، کبھی تیل لگا رہے ہیں. بہت محنت کے بعد ناکام ہی رہے، کامیابی نہیں ملی. تو آئے ایک لوہے کی سیخ لے کے اسے آگ میں رکھا، سرخ کیا، اور سرخ کرنے کے بعد مفرق راس پہ رکھ دیا. بال بھی جلے، کچھ چمڑا بھی جل گیا. لیکن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے جب اپنے سر کے درمیان میں وہ راہ جو اللہ کے نبی کے سر مبارک کے بالوں میں تھی وہ دیکھ کے تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے. واہ، میرے سر کے بال بھی اس طرح درمیان سے علیحدہ ہو چکے ہیں جیسے اللہ کے نبی کے سر کے بال ہیں. یہ عشق ہے، یہ محبت ہے. اتباع، تابعداری، اطاعت. یہ امور غیر اختیاریہ میں بھی اطاعت کا شوق ہے. وہ مکلف نہیں تھے اس پہ، لیکن پھر بھی اطاعت کا جذبہ ہے. ہم امور اختیاریہ میں بھی اطاعت نہیں کرتے. کتنی بڑی شرم کی بات ہے. دعویٰ عشق رسول کا اور مخالفت رسول ڈٹ کر. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی. تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی. میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. مشن رسالت کا کوئی پاس ہی نہیں، لحاظ ہی نہیں. بمصطفیٰ برسا خویش را کے دین ہم اوست. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی. دین تو نام ہی محمد مصطفیٰ کی تابعداری کا ہے. اگر دینداری کی تابعداری اور محمد الرسول اللہ کی شریعت سنت کی تابعداری نہ ہو تو یہ دین الہی نہیں، دین ابو لہبی ہے. یہ اللہ کا دین تو محمد کی تابعداری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سن اقوال نبی پھول ہیں، بدعات ہیں کانٹے. ہم پھولوں کو کانٹوں سے جدا کرتے رہیں گے. میرے شیخ ویسا والے رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا یہ مشن ہے او طلباء اعظام، آپ لوگوں کو دنیا والوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا اپنا جامع، اپنا منصب اتنا عالی ہے کہ لوگوں کو آپ پہ رشک ہونا چاہیے. آپ کو کسی کی طرف، ہم وہ نہیں جو زمانے کی طرف چلیں، وہ ہیں جو زمانے کو اپنی طرف چلائیں. ہم نے کسی کے پیچھے نہیں جانا، دنیا داروں کے، دنیا والوں کو ہمارے پیچھے آنا ہے، اسی میں کامیابی ہوگی. اس لونڈی نے، عاجزہ نے جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا تو ان فرائنہ نے اس کی بڑی بیٹی کو ہاتھ سے چھوڑا کے کڑاہی میں ڈال دیا. وہ تو جل کے راکھ ہو گئی اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے. ماں سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ دل تلگ پختو ہے میں یار، بیا ترجمہ دی تو کہ خواہ بیا دی ترجمہ ہو کہ دا کم مرگری چے نہ پوئی. اس سو آئے دی ورطوی اوسا پورے میں منلے و لا الہ الا اللہ، اس میں گٹلے دا لا الہ الا اللہ. اوسا پورے میں منلے و، ماننا اور چیز ہے، کمانا اور چیز ہے.
ہم ماننے والے ہیں، صحابہ کمانے والے تھے. فرق یہ ہے، ابھی تک مانا تھا لا الہ الا اللہ، ابھی میں نے کما لیا، حاصل کر لیا، جیت لیا مسئلے توحید کو. ولی گٹ پہ بیلات کی گی لرمی پی بیل لیدا، دزڑ ٹکڑا میں پی بیل لیدا، لا الہ الا اللہ کلمہ زکما گٹ لیدا. نغبل لور، وہ دوسری بیٹی جو سینے کے ساتھ لگائی بیٹھی تھی، گود میں اٹھائی بیٹھی تھی، اس کو لے کے آگ کے شعلوں پہ گرم گھی میں گرا دیا، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئی. چھوٹی بچی معصوم. اب بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ تو یہ کہنے لگی اے جہان میں پہ بیل لے دے، زما خو پدی دنیا کی نور سنو دغ دو لونو، دا زما ٹولہ دنیا وا، میرا تو اور کچھ بھی نہیں دنیا میں، میری ساری کی ساری دنیا یہ دو بیٹیاں تھی. جب میرا جہان لا الہ الا اللہ پہ قربان ہو چکا ہے تو جہان کے بعد قربانی میں جان کا نمبر آتا ہے. جہان میں بیللے دے لا الہ الا اللہ، اس زان ہم پہ بیلم لا الہ الا اللہ. یہ شرطہ فراعنہ آگے بڑھا اور اسے اٹھا کے گرم گھی میں ڈالنے لگا تو اس عورت نے آواز کی، اشارہ کیا، رک جا ظالم رک جا. دنیا کا دستور ہے، جسے سزائے موت دیا کرتے ہیں اس سے پوچھا کرتے ہیں تیری آخری خواہش کیا ہے. ظالموں تم نہیں پوچھتے میری تمنا کیا ہے. سپاہیوں نے کہا بتا تیری آخری تمنا کیا ہے. اس عورت نے کہا میری تمنائیں تو دو ہیں، ایک میں تو ایماندار عورت ہوں، انما المشرکون نجس، تم پلیت ہو، تمہارے ہاتھ مجھے نہیں لگانے چاہیے. میں عفیفہ ہوں، پاک دامن ہوں، ایماندار ہوں، مجھے لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ذریعے پاکی نصیب ہو چکی ہے. شرک کی نجاستوں سے، بے حیائی کی نجاستوں سے، بے دینی کی نجاستوں سے مجھے ہاتھ نہ لگانا. یہ پلیت مردار نجس ہاتھ میرے بدن کے ساتھ نہ لگانا. میں خود ہی اس کڑائی میں چھلانگ لگا لوں گی. بدی نیما چتاوان دے پکے اور تو وردانگم چاوی چی جانان دے پکے. دوسرا ارمان میرا، دوسری تمنا یہ ہے جب میں چھلانگ لگا لوں تو میرا بدن بھی اسی طرح جل کے راکھ ہو جائے گا جیسے میری بیٹیوں کی ہڈیاں جل چکی ہیں. تم لوگ انسان تو ہو، ان ہڈیوں کو نکال کے کسی قبر میں تو دفناؤ گے. میری تمنا ہے میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو علیحدہ علیحدہ قبروں میں نہ دفنانا، ہم سب کو ایک ہی قبر میں دفنا دینا، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر کوئی اپنی قبر سے اٹھے گا. میں بھی اٹھوں گی تو میری گود میں میری چھوٹی بیٹی ہوگی، میرے ہاتھ میں میری بڑی بیٹی کا ہاتھ ہوگا. اللہ کی عدالت عظمیٰ میں پیش ہوں گی. اللہ فرمائے گا میری بندی کیا لے کے آئی ہو؟ تو میں عرض کروں گی میرے اللہ یہ میرا جہان تھا اور یہ میری جان تھی، یہ جان اور جہان سب کچھ لا الہ الا اللہ پہ قربان تھا، جو کچھ تھا وہ لٹا کے آئی ہوں. اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع کرو. دنیا اور دنیا والوں میں کیا رکھا؟ اللہ کے حبیب نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تھا اے بیٹے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے ایک نا آشنا اوپرا انسان ہوا کرتا ہے.
دنیا والوں سے زیادہ تعلقات نہ بنانا، یا راہ گزر ہوتا ہے جس کو اپنے منزل کی فکر ہوتی ہے. چل رہے ہو قبر کی طرف، دیکھ رہے ہو دنیا کی طرف، تو انصاف سے بتانا. ایک آدمی جا رہا ہے اسلام آباد کی طرف اور دیکھ رہا ہے پشاور کی طرف، تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. یہ جا ایک طرف رہا ہے، دیکھ دوسری طرف رہا ہے، کھڈا راستے میں آیا تو اس میں گرے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، نقصان ہوگا، ضرور ہوگا. جس طرف چل رہے ہو اسی طرف دیکھو. قبر کی طرف جانے والوں دنیا کی طرف نہ دیکھو. اللہ کے در میں پیش ہونے والوں دنیا کی طرف نہ دیکھو. قرآن پڑھنے والوں کم از کم قرآن کی روح تو لے لو، اللہ کی معرفت تو حاصل کر لو، اللہ کی خشیت سے اپنے دلوں کو مالا مال کر لو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کا مصداق تو بن جاؤ. یہ تو کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ تو کوئی زندہ آباد مردہ آباد والی بات ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی عزت و شہرت و لالچوں والی بات ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی راہ للہیت کے جذبے کے غیر طے ہی نہیں ہو سکتی. اخلاص کے بغیر اللہ نہیں ملتا. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی نہیں ملتا، جہاد کرنے والوں کو بھی نہیں ملتا، درس کرنے والوں کو بھی نہیں ملتا، کتابیں لکھنے والوں کو بھی نہیں ملتا، تبلیغ اور دعوت کا کام کرنے والوں کو بھی نہیں ملتا، اللہ اللہ کرنے والوں کو بھی نہیں ملتا. اخلاص اور للہیت کے بغیر اللہ کسی کو نہیں ملتا، کسی راہ پہ بھی نہیں ملتا. جب تک غیر اللہ سے دل کو صاف نہیں کرو گے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا طلباء کرام کے لیے تحفہ ہے. تبتل باب تفاعل ہے. خاصیات اگر آپ نے پڑھی ہیں تو تفاعل میں ایک خاصیت فعل کو حاضر کرنا، مرتن واحدتن دفعتن واحدتن فوراً. تبتیل تفعیل ہے، اس میں تدریج ہوا کرتی ہے. ایک دم ہی مخلوق سے کٹ کر آہستہ آہستہ خالق کے قریب جاؤ. ففروا الی اللہ. قرآن پڑھو تو مذاق نہ بناؤ، اس کے سبق کو یاد کرو. یتلونہ حق تلاوتہ بمراعاة اللفظ والتدبر فی المعنى والعمل بما تضمنہ. اس کو کہتے حق تلاوتہ. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع. آسمان ذات الرجع واپسی والا گواہ ہے، پھٹنے والی زمین بھی گواہ ہے. انہ لقول فصل وما هو بالهزل. او لوگوں یہ قول فصل ہے. ایک معنی یہ قول فصل ہے، جدائی والا قول ہے. حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والا قول ہے. اللہ کی کتاب فرقان ہے، فرق کرنے والی کتاب ہے. جنتیوں جہنمیوں کے درمیان، حق پرستوں باطل پرستوں کے درمیان، ہدایت یافتہ اور گمراہوں کے درمیان فرق کرنے والی کتاب قول فصل. یا ایک معنی فصل بہت ہی بھاری کتاب ہے. انہ لکتاب عزیز. اللہ کو محبوب ہے، بہت غالب ہے. قول فصل بمعنی د فیصل.
یہ فیصلے کرنے والی کتاب ہے۔ جو روایت میں نے ابتدا میں پڑھی تھی ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلام کی زنجیر کی ایک ایک کڑی تم توڑو گے، ایک ایک کڑی، زنجیر کی کڑیوں میں سے ایک ایک کڑی تم توڑو گے، اور جب اسلام کی زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کی فکر نہیں کرو گے بلکہ اس کو پھینک دو گے۔ چھوڑو بھئی، اسلام کا یہ حکم چھوڑ دو، بیٹیوں کو حصہ نہ دو، شرعی پردہ نہ کرو، قرآنی قوانین سے منہ پھیر دو، چھوڑ دو، خیر ہے، بس یہ جو موجودہ دین ہے اس کو تھام لو، جو باتیں ختم ہو چکی ہیں اس کو چھوڑ دو۔ کل من تقضت عروۃ اشتبث الناس بالتي تلیها اولہن نقضا الحکم۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلی کڑی اسلام کی زنجیر سے جو ٹوٹے گی وہ فیصلوں کی ہوگی۔ اللہ کو ماننے والے اللہ کی نہیں مانیں گے، پیغمبر کو ماننے والے پیغمبر کی نہیں مانیں گے، قرآن کو ماننے والے قرآن کی نہیں مانیں گے۔ اولہن نقضا الحکم۔ آج وہی حال ہے کہ نہیں ہے؟ وآخرہن الصلاۃ، آخری کڑی جو ٹوٹے گی اسلام کی زنجیر سے وہ نماز ہوگی۔ نماز تو دین کا ستون ہے، ستون گر جائے چھت نہیں کھڑی رہ سکتی، گرے گی، عمارت بوسیدہ، عمارت زمین بوس ہوگی۔ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے، قرآن پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو کام انقلاب والا ہوگا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ وما ہوا بالہزل، ہاں بڑا کٹھن ہے راستہ، جو ہو سکے تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو، ہزار دکھ ہے یہاں، ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ ہزار بار اٹھا سکو تو ساتھ دو، انہم یکیدون کیدا۔ آپ طلباء جانتے ہیں کیدن مفعول مطلق من لفظی ہی ہے، فعل کے بعد مصدر فعل کے معنی میں آ جائے تو اسے مفعول مطلق کہتے ہیں، اور جب الفاظ بھی وہی فعل والے ہوں تو من لفظی ہی ہے، جب الفاظ جدا ہوں معنی وہی ہو تو من غیر لفظی ہی ہوتا ہے۔ اور یہ مفعول مطلق تین فائدوں کے لیے ہوا کرتا ہے: تکرار فعل، استکمال فعل، ایصال فعل فاعل کی طرف بنفسہ۔ انہم یکیدون کیدا، تکرار فعل، استکمال فعل، فاعل کا ایصال، فعل کا ایصال فاعل کی طرف بنفسی، یہ کریں گے، خود کریں گے، بار بار کریں گے، بڑے بڑے منصوبے بنائیں گے۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اپنے فیصلے ان کی تدبیروں کے اوپر نافذ کروں گا۔ تدبیر تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اکید قیدا، یہ نہیں کہا کہ تو ان کے خلاف یہ کرنا، نہیں، میں کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ جو تدبیریں کرے قرآن والوں کے خلاف، اکید قیدا، میں ان کو سزا دوں گا، ان کی تدبیروں کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ ہاں بے صبری تم نے نہیں کرنی، فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تھوڑی مہلت دے دو ان بے ایمانوں کو، میں بھی ان کو تھوڑی مہلت دے رہا ہوں۔ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے آج کل مدارس اور اہل مدارس قرآن کے نوکروں علماء ربانین کے خلاف، ظلم کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہے، اور ظلم کی تاریخ کے رات کے بعد عدل کا سویرا خواہ مخواہ ضرور بضرور طلوع ہوتا ہے۔ آپ ڈٹ جاؤ، آپ مضبوط ہو جاؤ اپنے مشن پر، توحید و سنت کی اشاعت پر، میرے اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا،
کیونکہ جب بھی ظالم کا ظلم انتہا کو پہنچ جائے تو میرے رب کی سنت ہے یا عذاب آتا ہے یا انقلاب آتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں عذاب کے آثار، لیکن مطمئن ہے اہل مدارس کے کام سے۔ جب مدرسوں میں یہ علماء طلباء اللہ کی بندگی کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں تو پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے، عذاب نہیں آئے گا، انقلاب آئے گا، پرامن انقلاب۔ اللہ کریم قرآنی انقلاب، پرامن انقلاب اس وطن عزیز پہ لے آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔